بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ تو میں آج کا سبق اردو جماعت دہام پڑھانے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرا نام شبیر احمد عباسی ہے اور اردو جماعت دہام کے لیے مجھے اور شاہد محبوب صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ سبق، آج کا جو سبق ہے، نظریہ پاکستان، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ یہ سبق میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے مصنف یعنی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی پڑھانے کے مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچوں، ہر سبق کے پڑھنے کے کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں، اسی طرح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی زندگی کے ابتدائی حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی علمی اور ادبی زندگی اور ان کی خدمات کے بارے میں آپ جان سکیں۔ نمبر 3، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے اسلوب بیان کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں۔ نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کی اہم تصانیف اور تالیف کے بارے میں اہم معلومات آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ بچوں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سبق پڑھنے کے بعد جائزہ لینا چاہیے کہ آیا جو سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے اس کے مقاصد ہم نے کس حد تک پورے کر لیے ہیں۔ حسب معمول آج کی اچھی بات بھی آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ حسب معمول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بچوں، کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک تکبر جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہر کوئی کرتا ہے اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لحاظ سے زندگی میں یاد رکھیے کہ تکبر سے ہمیشہ بچنا ہے تاکہ کہیں ہمارے اچھے اعمال جو ہیں اس چھوٹی سی اخلاقی برائی کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلے سے روک نہ لیں۔ سب سے پہلے یہ جو سبق آج پڑھنا ہے یعنی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات کو پڑھنا ہے، اس کا تعارف۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ایک محقق ہیں، ماہر لسانیات ہیں، عالم دین ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ یعنی یہ ان کی ادبی حیثیت بھی ہے اور ان کا یہی تعارف ہے۔ محقق ہوتا ہے تحقیق کرنے والا، یعنی ریسرچ کرنے والے۔ تحقیق کے میدان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا ایک مقام ہے اور ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کے جتنے بھی حوالوں کو جانا جائے ان میں معتبر ترین حوالہ جو ہے ان کی تحقیق ہے۔ لسانیات سے لے کر شخصیات تک آپ کی تحریریں نمایاں اہمیت کی حامل ہیں۔
یعنی لسانیات کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی زبانیں ہیں، مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو۔ ان میں فارسی، انگریزی، عربی، اردو وغیرہ ان پر ان کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ اس لحاظ سے ان کی تحقیق بھی ان زبانوں میں انہوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک محقق کے حوالے سے بھی مشہور شخصیت ہیں۔ لسانیات کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کم و بیش 4 سے 5 زبانوں پر ان کو مہارت حاصل تھی، وہ جانتے تھے، اور انہی زبانوں میں آپ نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عالم دین کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ 1 جولائی 1912 جبل پور، برطانوی ہند میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ علمی اور ادبی خدمات کے لحاظ سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پاکستان کی ممتاز روحانی شخصیت ہیں، محقق ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ماہر لسانیات ہیں، اور عالم دین آنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مترجم بھی تھے۔ یعنی آپ نے مختلف کتابوں کی جو ہے نا مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کیے ہیں۔ مثلا فارسی زبان کی کوئی کتاب ہے، اس کی اردو میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح سے انگریزی زبان کی کوئی کتاب ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس لحاظ سے ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے تعلیم کا حصول کہاں کہاں سے کیا۔ ابتدائی تعلیم انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ یعنی یہ ابتدائی تعلیم آپ نے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے حاصل کی، اور اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے یہ 3-4 قسم کی ڈگریاں حاصل کی، جس میں LLB یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد MA اردو یعنی ماسٹر آف اردو کیا، MA فارسی، ماسٹر آف فارسی یعنی فارسی میں MA ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ یعنی یہ 3 ڈگریاں آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1947 میں PhD اردو کیا۔ بعد ازاں 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے۔ D.Litt کیا ہوتا ہے؟ D.Litt کے میننگ ہوتے ہیں یعنی ڈاکٹر آف لیٹرس۔ D.Litt کے میننگ کیا ہیں؟ ڈاکٹر آف لیٹرس۔ اور یوں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ابتدائی تعلیم انجمن اسلامیہ ہائی اسکول سے حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ بعد ازاں 1947 میں PhD اردو کیا، اور ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ D.Litt کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی، ڈاکٹر آف لیٹرس۔ یاد رکھیے گا، ڈاکٹر آف لیٹرس۔ اس کے بعد
جو ملازمت کا آغاز کیا، یہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، یعنی اصول تعلیم سے فارغ آنے کے بعد، تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو ملازمت شروع کی، تو ملازمت کی شروعات کی کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اور کس حیثیت سے کیا؟ بحیثیت لیکچرار۔ یہ کہاں سے کیا جی؟ کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان سے بحیثیت لیکچرار اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1936 سے 1948 میں، یعنی یہ ملازمت کا دورانیہ ہے، لیکچرر بننے کے بعد 1936 سے لے کر 1948 تک ناگپور یونیورسٹی ہندوستان کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد 1950 میں اردو کالج کراچی میں چلے گئے۔ ان کی خدمات کی بنا پر انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں تمغہ حسنِ کارکردگی، ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ اور نشان سپاس ان کو دیا گیا۔ یہ ان کی خدمات کی بنا پہ ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیے گئے۔ کون کون سے ایوارڈ ہیں؟ تمغہ حسنِ کارکردگی، ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ اور نشان سپاس۔ اس کے علاوہ انہیں اقبال ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ان ایوارڈ کے علاوہ کئی اور ایوارڈز بھی انہوں نے مختلف خدمات سر انجام دینے کی بنا پہ حاصل کیے۔ اس کے بعد یہ یہاں تک جو آپ نے پڑھا، ان کی علمی اور ادبی حیثیت کیا تھی، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ان کا مختلف تعارف آپ نے پڑھا، اور علمی اور ادبی خدمات کے بارے میں آپ نے پڑھا، تعلیم کہاں سے حاصل کی وہ پڑھا، اور ملازمت کی شروعات کہاں سے کی، اور پھر جن جن اعزازات سے آپ کو نوازا گیا ان کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ تو بچوں، کوئی بھی محقق ہوتا ہے یا مصنف ہے، اس کی بیان کرنے کے جو انداز ہوتے ہیں ان کو اسلوب بیان کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ابھی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے اسلوب بیان پر بھی اور ان کی نمایاں خصوصیات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریر میں روانی تھی اور نرم روی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے معرب اور مفرس تحریریں بھی لکھی ہیں۔ معرب کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، مفرس کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں۔ معرب عربی میں، مفرس فارسی میں۔ کیونکہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مختلف زبانوں پر مہارت رکھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جس میں عربی ہے، فارسی، اردو ہے اور انگریزی پر بھی وہ عبور رکھتے تھے۔ تو اس لیے ان کی تحریریں معرب بھی تھیں اور مفرس بھی تھیں۔
آپ کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ ابھی اب نظریہ پاکستان کا سبق پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی آسان زبان میں انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ، جو عام فہم یعنی ہر کسی کو، عوام کو سمجھ آنے والی زبان، یعنی اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات میں آپ نے کیا پڑھا کہ آپ کی تحریر میں روانی ہے اور نرمی ہے، رواں دواں ہے تحریر، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نرم و ملائم زبان ہے، زبان سادہ ہے، سلیس ہے اور عام فہم ہے، یعنی ہر کسی کو سمجھ آنے والی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی تحریر میں روانی ہے اور نرم روی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کیسا ہی خشک کیوں نہ ہو، موضوع کیسا ہی خشک کیوں نہ ہو اور بے روح کیوں نہ ہو، آپ کی قلم کی زد میں آتے ہی پانی پانی ہو جاتا ہے، یعنی نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی خشک اور مشکل قسم کا موضوع عنوان کیوں نہ ہو، جب وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی قلم کی زد میں آتا ہے تو وہ نرم و ملائم ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی پانی پانی بن جاتا ہے، اور قاری کی زبان میں پانی کی طرح رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بحث ہوتی تحقیق کرتے ہوئے تو اور بحث ایک دریا کی طرح رواں دواں ہو کر قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی ان کے ذہن میں، اس کے ذہن میں یعنی قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ ہے آپ کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات، اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات، یعنی آپ کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا آسان ہے، عام فہم ہے، اور جس تحریر کی یہ خوبی ہوگی کہ جس کا موضوع خشک کیوں نہ ہو، بے روح کیوں نہ ہو، جب آپ کی قلم کی زد میں آتا ہے تو نرم اور ملائم ہو کے رہ جاتا ہے، اور کوئی ایسی بحث دریا کی طرح رواں ہو کر قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے، تو یہ تحریر بڑی نمایاں خصوصیات کی حامل ہوگی، جو عام فہم ہوگی، سادہ ہوگی، سلیس ہوگی۔ آئیے بچوں، اس کے بعد یہاں تک تو ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی زندگی کے ابتدائی حالات، آپ کی پیدائش، آپ کی تعلیم، آپ کی ملازمت کی شروعات کہاں کہاں سے ہوئی، اس کے بعد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات، اس کے بارے میں سوال بھی عموماً آتا ہے پیپر میں، اس لیے ذرا اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی اہم تصانیف کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اردو، فارسی، انگریزی اور عربی وغیرہ میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اگرچہ یہاں پہ وقت کی قلت کے باعث 100 کتابوں کا نام لینا مشکل ہے، لیکن پھر بھی مخصوص اور جو ان میں اہم ترین کتابیں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان 100 کتابوں میں جو اہم ترین کتابیں ہیں ان میں اقبال اور قرآن، ادبی جائزے، فارسی پر اردو کا اثر، علی کا ذہنی ارتقاء، سید حسن غزنوی، سراج البیان اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ آپ کو یہاں پہ میں نے صرف چند کتابوں کا ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نیٹ میں دیگر کتابوں کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اہم تصانیف کے بعد
نیکسٹ اور آخری جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کہ لو بچوں، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے، کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے، آخرکار اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، تو یوں ایک عام انسان کی طرح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان بھی انتقال فرما جاتے ہیں۔ آپ کی وفات 25 ستمبر 2005 میں حیدرآباد، کراچی کے قریب پاکستان میں ہوئی، اور وہاں مسجد غفوریہ کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں، یعنی آپ کو وہاں مدفون کیا گیا، آپ کو وہاں ہی دفن کیا گیا۔ 25 ستمبر 2005 میں حیدرآباد، پاکستان میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں ہی قریب کی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد غفوریہ ہے، اس کے احاطے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یوں بچوں، آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو اس کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ تعارف میں آپ کو بتایا کہ ایک محقق کی حیثیت سے، ماہر لسانیات کی حیثیت سے، اور عالم دین کی حیثیت سے، اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، ابتدائی تعلیم انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے، یعنی 9ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ میں چلے گئے، علی گڑھ یونیورسٹی میں، اور وہاں سے جو ڈگریاں حاصل کی وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔ LLB، MA اردو، MA فارسی، اس کے بعد PhD اردو میں کیا، ڈاکٹر آف لیٹرز یعنی D.Litt کی ڈگری بھی حاصل کی 1959 میں۔ ملازمت کی شروعات کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان سے حاصل کی بحیثیت لیکچرار۔ 1936-1948 کے دورانیہ میں ناگپور یونیورسٹی ہندوستان کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے 1950 میں۔ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 1950 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کی درخواست پر آپ ناگپور یونیورسٹی سے اردو کالج کراچی کے صدر شعبہ فائز ہوئے، اور 1976 تک سندھ یونیورسٹی میں بھی صدر شعبہ اردو کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مختلف اعزازات سے جو آپ کی خدمات کی بنا پہ جن اعزازات سے نوازا گیا ان کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں: ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، تمغہ حسن کارکردگی، اقبال ایوارڈ، نشان سپاس۔ اسلوب بیاں میں تحریروں میں روانی ہے، نرمی ہے، معرب اور مفرس تحریریں لکھی ہیں، زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، کہ چاہے کتنا ہی خشک موضوع کیا نہ ہو، قاری جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی قلم کی زد میں جب آتا ہے تو نرم و ملائم ہو جاتا ہے، اور کوئی بحث کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک دریا کی طرح رواں دواں ہو کر قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اہم تصانیف کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ 100 سے زائد کتابیں مختلف زبانوں میں لکھیں۔ 25 ستمبر 2005 میں انتقال فرمایا، اور وہاں ہی ایک مسجد غفوریہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں جو ہے وہ مدفون ہیں۔ تو بچوں، آج کا سبق ختم ہوا۔ آپ نے اس سبق کے اندر سے جو میں نے آپ کو پڑھایا، کم سے کم 5 سوالات بنانے ہیں، اور پھر ان کے جوابات اپنے نیٹ کاپی میں نوٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ، کل شاید پیریڈ نہیں ہے، نیکسٹ